بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زمانہ بہت پرانا تھا۔ ایک عظیم شہر تھا جو اپنی خوبصورتی اور طاقت میں مثال رکھتا تھا، لیکن اس شہر کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہاں کے لوگ اللہ کو بھول چکے تھے۔ ہر طرح بت پرستی عام تھی۔ بڑے بڑے بت بنائے گئے تھے، ان کے سامنے لوگ سجدے کرتے، قربانیاں چڑھاتے اور ان سے حاجت روائی مانگتے۔ شہر کا بادشاہ بھی سخت ظالم اور جابر تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی رعایا صرف بتوں کی پرستش کرے، اور جو کوئی اللہ کو واحد مانے یا توحید کی بات کرے اسے سزا دی جائے۔ ایسے ماحول میں ایمان لانا اور سچائی پر قائم رہنا نہایت مشکل تھا۔ اسی شہر میں چند نوجوان رہتے تھے۔ یہ دولت مند خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، لیکن دل سے پاکیزہ اور ایمان والے تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا نور جاگ اٹھا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ بت محض پتھر کے ٹکڑے ہیں جو نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ یہ نوجوان خفیہ طور پر ایک دوسرے سے ملتے اور دعا کرتے، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو معبود نہیں بنائیں گے۔ لیکن شہر کے کفار کو یہ برداشت نہ ہوا۔ جلد ہی بادشاہ تک خبر پہنچ گئی کہ کچھ نوجوان اس کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہیں اور بتوں کو نہیں مانتے۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو دربار میں بلایا۔ دربار کی شان و شوکت دیدنی تھی۔ زر و جواہرات سے سجا ہوا تخت، ہاتھوں میں تلواریں لیے سپاہی اور چاروں طرف بتوں کی قطاریں۔ بادشاہ نے غرور سے کہا، کیا یہ سچ ہے کہ تم ہمارے معبودوں کو نہیں مانتے؟ جان لو، اگر تم نے سجدہ نہ کیا تو موت تمہارا انجام ہوگی۔ نوجوانوں نے جواب دیا، ہمارا رب صرف اللہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے، ہم تمہارے باطل معبودوں کو کبھی نہیں مانیں گے۔ بادشاہ ان کے جواب پر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے کہا، اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو تمہیں جلا دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا۔ اللہ پر توکل اور غار کی طرف ان نوجوانوں کا ہجرت کرنا۔ یہ نوجوان اللہ پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے۔ وہ جانتے تھے کہ ایمان کی حفاظت جان سے زیادہ قیمتی ہے۔ وہ چلتے گئے، یہاں تک کہ شہر سے باہر ایک پہاڑ کے دامن میں ایک کشادہ غار ملا۔ انہوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ راست بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے انہیں ایسی نیند سلا دیا کہ وہ صدیوں تک سوئے رہے۔ قرآن کے مطابق وہ لوگ 309 سال تک سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو سلامت رکھنے کے لیے عجیب انتظامات فرمائے۔ سورج کی روشنی اس طرح غار میں داخل ہوتی کہ ان کے جسم سلامت رہے۔ وہ کبھی کبھی کروٹ بدلتے تاکہ جسم اکڑ نہ جائے۔ ان کا کتا غار کے دہانے پر پہرا دیتا رہا۔ جو بھی ان کے قریب آتا خوف سے لرز جاتا، کیونکہ اللہ نے انہیں حیات عطا کر دی تھی۔ بیداری کے بعد کا حیرت انگیز واقعہ یہ ہے کہ جب یہ نوجوان 309 سال بعد بیدار ہوئے تو انہیں بھوک محسوس ہوئی۔ صدیوں بعد اللہ نے ان نوجوانوں کو جگایا۔ وہ اٹھے تو حیران ہوئے کہ یہ کیسی نیند ہے۔ انہوں نے کہا، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ کچھ نے کہا، شاید ایک دن یا آدھا دن۔ انہوں نے کہنے کے لیے اپنے ایک ساتھی کو شہر بھیجا اور پرانے نے سکے دے کر کہا، اتحاد سے جانا، کہیں کوئی ہمیں پہچان نہ لے۔ لیکن جب وہ بازار میں گیا تو حیران رہ گیا۔ شہر کی حالت بدل چکی تھی۔ بادشاہ اور لوگ سب ایمان والے بن چکے تھے۔ جب اس نے پرانے سکے دیے تو لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ بات پھیل گئی اور لوگ غار کی طرف دوڑے۔ سب نے اصحاب کہف کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانا۔ تدام اور عبرت آخر کار اللہ نے ان نوجوانوں کو
پھر اپنی رحمت میں لے لیا۔ ان کی نیند ہی ان کی موت بن گئی اور وہ ایمان پر قائم رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے۔ لوگوں نے ان کی یاد میں وہاں مسجد بنائی۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان کا کتا غار کے دہنے پر اپنی اگلی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا تھا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کتا غار کے دروازے پر چوکو چوکنا بیٹھا رہا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ غار کے دہانے پر پہرا دے رہا تھا۔ یہ کتا صحابہ کہف کا ساتھی تھا۔ جب وہ نوجوان ایمان کی حفاظت کے لیے شہر چھوڑ کر غار میں گئے تو کتا بھی ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ غار کے دہنے پر بیٹھ کر ان کی حفاظت کرتا رہا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کتا اس وقت تک پہرا دیتا رہا جب نوجوان سو گئے، تاکہ کوئی دشمن یا جانور قریب نہ آ سکے۔ قرآن میں کتے کا ذکر اس بات کی علامت ہے کہ حتیٰ کہ ایک جانور بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہ کر عزت پا گیا، وہ عام کتا نہیں رہا، بلکہ صدیوں تک اللہ نے اسے بھی محفوظ رکھا۔ کتا غار کے اندر نہیں گیا بلکہ دہنے پر بیٹھا رہا تاکہ روشنی اور ہوا آتی رہے اور وہ پہرا بھی دے سکے۔ قرآن کے الفاظ آسیۃ الجاریہ یعنی ٹانگیں پھیلائے بیٹھا، حفاظت اور آرام دونوں کی کیفیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ بعض مفسرین یعنی امام قرطبی اور ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ کتے کا رنگ زرد یا سرخ تھا۔ بعض روایات میں کتے کا نام قطمیر بتایا گیا ہے۔ جب نوجوانوں کو اللہ نے 309 سال بعد جگایا اور پھر اپنی رحمت میں لے لیا تو کتا بھی انہی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ اس کی وفاداری اور اللہ کی رحمت کی علامت تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک جانور بھی اگر اللہ کے نیک بندوں کا ساتھ ہو جائے تو اسے عزت اور رحمت مل جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کتا قرآن میں بطور مثال ذکر ہوا۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کی برکت غیر ذی روح یا جانوروں تک پہنچتی ہے۔ وفاداری اور حفاظت کرنے والا بھی اللہ کی نظر میں اہمیت پاتا ہے۔ اللہ کی قدرت ہر چیز کو اپنی حفاظت میں لے لیتی ہے، خواہ وہ انسان ہو یا جانور۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصحاب کہف کی طرح اپنے ایمان پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں ہمارے ایمان پر قائم رکھے۔ آمین ثم آمین۔ شکریہ۔